اچھا بعض لوگ جو ہے نا وہ اس جہاد اور قتال والے معاملے کو نیگیٹیولی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے بھی میں عرض کر دوں کہ دنیا میں بسا اوقات امن کو قائم کرنے کے لیے آرمڈ کنفلکٹ، تلوار اٹھانا، اسلحہ اٹھانا ضروری ہو جاتا ہے. آپ ویسے بھی اپنے میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیں کہ ہمیشہ کبھی دوائی سے علاج نہیں ہوتا. جب آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت پھر آپ کو وہ نشتر چلانا پڑتا ہے، وہ سرجن کا کام ہوتا ہے. اور یہ جو سرجری ہے اس کا ایکویلنٹ نہ تو ہومیوپیتھی کے اندر موجود ہے، نہ ایلوپیتھی کے اندر ہے، نہ ہربل کے اندر. وہ آپ نے کٹ لگانا ہے تو معاملات آگے چلنے ہیں. یعنی اگر کسی کو بائی پاس کی ضرورت ہے، سٹنٹ بھی ایک خاص حد تک معاملات کو لے کے چلتے ہیں. جب بائی پاس کی ضرورت پڑتی ہے پھر آپ کو کٹ لگانا پڑتا ہے. اسی طریقے سے جو یہ پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں ان میں بھی جہاد اور قتال، جنگیں جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ آپریشن کرنے یا ایک سرجن کے کام کے ایکویلنٹ ہوتی ہیں. اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے سورۃ الحج کے اندر. سورۃ الحج ایک برزخی سورت ہے، یعنی نہ مکی اور نہ مدنی، یہ درمیان میں نازل ہوئی ہے. جب ہجرت مدینہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ مکے میں تو مسلمانوں کو مجبوراً نکلنا پڑا، مدینہ شریف میں پھر الٹیمیٹلی انہیں اجازت ملنے والی تھی کہ وہ اب جہاد اور قتال والا معاملہ کر سکتے ہیں. مکے میں تو حکم تھا سورۃ النساء کے اندر، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو، پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے. ظاہر ہے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، اگر وہ اس طرح کا کوئی کنفلکٹ کرتے تو کفار اتنے زیادہ تھے تعداد کے اندر کہ مسلمانوں کو کچل سکتے تھے. اس زمانے میں تو یہ نگاہیں مار کے تو کچھ نہیں ہوتا تھا نا، تو ایفرٹ پٹ کرنی ہوتی تھی. حالانکہ پیغمبر جب موجود ہو تو یہ سب کچھ ہو بھی سکتا ہے معجزے کے طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس باب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. بہرحال تو یہ برزخی صورت ہے، اس میں اب اجازت دے دی گئی کہ مدینہ شریف جا رہے ہیں تو آپ کو اجازت ہے جہاد اور قتال کی. اور ظاہر ہے پھر نبی علیہ السلام کا سارا جو مدنی دور ہے وہ جنگوں سے ہی عبارت ہے. 2 ہجری میں غزوہ بدر، 3 میں احد، 5 میں غزوہ خندق، 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی، 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر، اور پھر 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوئی، مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی. اور پھر 9 ہجری میں تو رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے بارڈر پہ خود تشریف لے گئے. تو مدنی زندگی آپ علیہ السلام کی ساری جنگوں سے عبارت ہے. تو چونکہ یہ ہجرت کے دوران آیات نازل ہوئی ہیں تو ان میں اجازت جب دی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد اور قتال کا مقصد بھی بتا دیا، تاکہ جو یہ ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لڑائی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے. اسلام کا تو مطلب ہی پیس ہے، امن ہے. لیکن یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندے کا ہارٹ فیلئر کے قریب ہے اور ڈاکٹر اس کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا بائی پاس ہوگا، تو آپ کہیں نہیں نہیں نہیں، یہ چیرا لگانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پھر مرنے دیں اس کو. تو سب لوگ چیرا لگواتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل اختلافات میں یہ سرجری کا کام کرتا ہے جہاد اور قتال والا معاملہ. اور یہ دنیا کے تمام ریلیجن میں ہے. اس کو ہولی وار کہا جاتا ہے، ہندوؤں کے اندر بھی، جیوز میں بھی، کرسچنز میں بھی، سب کے نزدیک ہے. ایون جو آج کل بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا ان چیزوں کے خلاف بولنے کے اعتبار سے، انہوں نے بھی یہ سارا مقام اسی ذریعے سے ہی حاصل کیا ہوا ہے. تو یہ سورۃ الحج میں آیت نمبر ہے 40، 39 سے یہ کانٹیکسٹ سٹارٹ ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ لڑائی کرتے تھے مشرکین عرب، بسبب اس کے کہ ان پر ظلم ہوتا رہا. اب انہیں اجازت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کر سکتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے یہ لازم کیا ہے کہ وہ ان کی مدد فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے، ضرور مدد فرمائے گا.
الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ کہ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، یعنی گھروں سے نکالے گئے، آپ دیکھ لیں سارا ساز و سامان ان کا ادھر ہی رہ گیا بیچاروں کا، جان بچا کے نکلے، بغیر حق، نہ حق انہیں نکالا گیا، بغیر کسی وجہ کے، الا سوائے ایک مقدس جرم کے، ان یقولوا ربنا اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ایک توحید کے اقرار کے سبب انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، یہ ان کا مقدس جرم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جنہیں نکالا گیا اب انہیں ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ آیت نازل ہونے کے پھر 2 سال کے بعد وہ موقع آیا، لیکن اس میں یہ پہلی آیت تھی جس میں جہاد اور قتال کی اجازت دے دی گئی، یا ایک سورہ محمد کے اندر آیت موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے اس سورت کا نام سورہ محمد سورہ قتال بھی ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دور نہ کرتا، نہ بھگاتا، یعنی یہ جنگوں کے ذریعے، یعنی جنگوں میں ظاہر ہے کہ ایک کی فتح ہوتی ہے دوسرے کی شکست، تو اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پہ جو مسلط کرتا ہے ان کو دفع کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو ضرور گرا دی جاتی خانقاہیں جو اللہ کی یاد کے لیے بنائی جاتی ہیں، وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، اور گرجے اور کلیسے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خانقاہوں کا ذکر کیا جو کسی بھی ریلیجن کی خانقاہ ہے، اس کے بعد گرجوں کا ذکر کیا جو کرسچنز کی عبادت گاہ ہے، اس کے بعد جو معبد ہیں جیوز کے جنہیں ہم کلیسا بھی کہتے ہیں، وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیہَا اسْمُ اللَّہِ کَثِیرًا، اور مسجدیں بھی جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری عبادت گاہیں گرا دی جاتی، خواہ وہ خانقاہیں ہوں، گرجے ہوں، کلیسے ہوں یا مساجد ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں نا ان کو اس اعتبار سے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ان میں اللہ ہی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ ظاہر تمام ریلیجن جو ہے وہ ان کا اوریجن تو اسلام ہی ہے نا، اسلام کوئی نبی الاسلام کے زمانے سے تو شروع نہیں ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اسلام ہی چل رہا ہے، یہ سارے پیغمبر جو ہیں وہ اسلام کے دائی ہیں، اور ختم نبوت ہوئی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہے بلکہ اسلام کے آخری پیغمبر ہیں۔ اسلام کا بانی اللہ ہے، اس نے پہلا پیغمبر بنایا آدم علیہ السلام کو، اور ختم نبوت کا تاج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کے اوپر سجایا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کون کرے گا؟ اللہ کے دین کی مدد، ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے معاملات لے کے چلنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کے مشکل کشا ہیں، یہ نکالتے ہیں مولوی اس میں سے، وہ قرآن میں ہے نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے، صحابہ اکرام کے ذریعے، اور مومنین کے دوست ہیں اللہ، فرشتے اور اہل ایمان، وہ کہتے ہیں دوست ہے، یہ دوست جو ہے یہ مشکل کشا ہے، ولی آیا ہے، مددگار ہے، یہ اس میں سے ہم لوگ نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا، تو کیا ہم اللہ کے مشکل کشا ہیں؟ مراد یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو صحابہ کرام، اہل ایمان، فرشتے، وہ بھی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے تھے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، غالب ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان فرما دیا، اور ایک اور آیت ہے جو اوورال سارے پیغمبروں کی دعوت کو کور کرتی ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بے شک ہم نے رسولوں کو روشن دلائل کے ساتھ اپنے پیغمبروں کو بھیجا لوگوں کی طرف،
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے نازل فرمایا پیغمبروں کے ساتھ کتاب کو بھی اور ترازو کو بھی۔ کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے والا معاملہ کریں، انصاف کو قائم کریں۔ احترام جان، احترام مال انصاف کے ذریعے قائم ہوگا، اس کے بغیر معاشرہ رہ نہیں سکتا۔ اب اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کر دیا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے پھر آسمان سے لوہا بھی نازل فرمایا۔ اب اس کی جو سائنٹیفک چیز ہے وہ تو الگ سے کہ باقی سائنٹسٹ اس ریسرچ پہ پہنچے کہ یہ لوہا آسمان سے ہی نازل ہوا ہے، میٹرائٹس کی شکل میں زمین کے اوپر داغے گئے ہیں، اور پھر یہ لوہا، یہ آج جو ہم کانوں سے نکالتے ہیں، یہ ایک الگ سے ایک بحث ہے۔ لیکن یہاں جو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب اور ترازو نازل فرما رہا ہے انبیاء کے ساتھ، اور ساتھ ہی ذکر کر رہا ہے کہ لوہا بھی پھر ہم نے نازل کیا ہے۔ مراد یہ کہ جو کتاب کا حکم نہ مانے، ہٹ درمی پر اتر آئے، پھر ان کا علاج لوہا ہے۔ لوہا یعنی ہتھیار، اسلحہ، وہ ساتھ ذکر آ رہا ہے۔ فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے ظاہر ایک تکلیف والا معاملہ بھی جڑا ہوا ہے، ان کے اندر شدت موجود ہے، لوہے کے اندر کاٹ کے رکھ دیتا ہے ہر چیز کو۔ لوگوں کے لیے نفع والی چیز بھی ہے، ظاہر ہے لوہے سے آپ نفع بھی حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کی انڈسٹری لوہے کے اوپر ہی چل رہی ہے نا، اسٹیل ملز کے اوپر چل رہی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جانچنا چاہے گا کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اپنے رب کو اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، غیب میں۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، غالب ہے۔ یہ وہی الفاظ دوبارہ سے یہاں پہ آگے قوی اور عزیز والے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا یہ دونوں آیات آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوہا نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ وہ پنجابی میں بھی ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا، وگڑے تگڑیاں دا جڑا پیر اور علاج جو ہے وہ ڈنڈا ہے۔ ہاں، تو یہ بگڑے تگڑوں کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل کیا۔ یہ اکثر مسلمانوں کے اوپر بھی اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے رومنز اور پرشینز کو تلوار کی زور کے اوپر اکھاڑا تھا، اور اس کی وجہ سے ہی پھر ظاہر اسلام بھی پھیلا۔ تو کسی حد تک یہ بات درست ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب بدماشوں نے دنیا پہ صدیوں سے قبضہ کیا ہوا ہو اور کسی کو اپنی مرضی کا ریلیجن پریکٹس نہ کرنے دیں، ہزاروں کرسچنز کو بے دردی سے قتل کیا رومنز نے، بت پرستوں نے، تو ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے پھر لوہے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعد میں جب ان کے ایک بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، اس زمانے میں تو اسلام تھا، نبی الاسلام کی آلموسٹ 62 سے 250-300 سال پہلے، کانسٹنٹائن II، تو انہوں نے اس کے اندر بدعات بھی جاری کر دی کرسچینٹی کے اندر، لیکن بہرحال ایک استحصال والا معاملہ تھا، پھر وہ جوز کا استحصال کرتے تھے۔ یہ استحصال تو ہوتا رہا، تو یہ بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تلوار کی ضرورت پڑتی ہے آج بھی۔ لہذا جہاد اور قتال والا معاملہ کوئی ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ نفرت کی جائے۔ یہ بعض اوقات مسلمانوں کے دل میں بھی اس حوالے سے میل آ جاتا ہے، تو میں نے اس کی حکمت بتا دی ہے کہ جہاد اور قتال اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ بدماشوں کو اکھاڑا جائے۔ بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے طارق جمیل صاحب کی ویڈیوز نہیں چاہیے، نہ غامدی صاحب کی طرح علمی اختلاف چاہیے، وہ پھر تلوار کے ذریعے ہی ہوگا، اسلحے کے ذریعے ہی ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی انبیاء کرام کی یہ خصوصیت، خصوصاً ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو خصوصیت ہے جہاد اور قتال۔ اگلے انبیاء کے انکار پر جو عذاب آتا تھا وہ آسمان سے کبھی چنگھاڑ کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں آتا تھا۔ ہمارے نبی الاسلام کے کیس میں جو عذاب استحصال آیا نا کافروں پر، وہ تلوار کی شکل میں ہے۔ وہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا۔ اسلام میں جو آخری پیغمبر کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ جو جہاد والا کنسپٹ اس امت کے اندر ہے نا، وہ عذاب استیصال ہے اللہ تعالیٰ کے مخالفین کے اوپر. صحابہ کرام کی تلواریں اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی تھی. یہ نبی الاسلام کی خوبی ہے. اور دوسری آپ کی خوبی یہ ہے کہ اگلے انبیاء کے معجزات ہوتے تھے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے. موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ ملا، وہ پھینکتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. ہمارے نبی علیہ السلام کا اس طرح کا کوئی معجزہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے دعویٰ نبوت کیا ہو. ویسے تو آپ علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں، لیکن جو دعویٰ نبوت والا معجزہ ہے نا، وہ قرآن ہے. آپ کا معجزہ بھی باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے، اور آپ علیہ السلام کے کیس میں جو عذاب آیا نا اللہ کی طرف سے، وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. یعنی یہ جہاد اور قتال، اس میں بھی خصوصاً قتال اور قرآن پاک، یہ نبی علیہ السلام کی دو خوبی ہیں. يا مبدع الأكوان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان